یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ پہلے محبت کا مطالبہ کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے حضور سے محبت کرتے ہیں تم کیوں محبت نہ کرو، اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر آپ سے محبت نہ کرے۔ اس لیے آیت کا پہلا ترجمہ اور پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ان کافروں اور منافقوں کے خلاف حضور سے محبت کرتے ہیں، تم بھی حضور کے پروانے ہو جاؤ، محبت کرو۔ اور محبت رسول کے بغیر میری بہن اور بیٹیوں اسلام نام کی کوئی شے نہیں۔ اگر کوئی کہتا نا میں مومن ہوں مگر حضور سے محبت نہیں، رمز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت اللہ العالمین، کوئی پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، ایمان کیا کہتا ہے، تو نچوڑ تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرو۔ اب آپ بچیوں نے جو محبت کی اس کا ایک نمونہ میں عرض کر دوں، سیرت رسول کریم علیہ السلام روشنی کا مینار، ہم پڑھتے رہیں تو بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو نمونے ملتے۔ اب جنگ احد ہوئی، ایک ایسی خوش نصیب بہن نکلی جس کے 4 رشتہ دار شہید ہو گئے۔ اب اس سے بڑا صدمہ وہ عورتیں جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کے دل تو قواریر ہیں، شیشے۔ واقعی مرد صدمہ برداشت کر سکتا مگر عورت کے لیے تو بہت بڑی بات ہوتی، بھائی مر گیا، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، خامد مر گیا، ان سے عزیز کوئی رشتہ ہو سکتا؟ یہ 4 رشتے اس کے میدان احد میں شہید ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں خبر ہوئی کہ رسول کریم علیہ السلام کا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو عورتیں بھی نکلی خبر لینے کے لیے۔ تو جب وہ بی بی جا رہی تھی تو کسی نے کہا کہ آپ کا تو خامد بھی فوت ہو گیا، اس نے انا للہ کہا اور آگے چلی، بیٹے کا بتایا، بھائی کا بتایا، باپ کا بتایا، مگر اس کا سوال میری بہنوں ایک ہی تھا۔ وہ ہر معاملہ میں ہر وقت یہی پوچھتی رہی کہ رسول اللہ خیریت سے ہیں؟ باپ کا مرنا، بھائی کا، خامد کا، بے سب بھولا ہوا تھا، یہی پوچھا کہ رسول اللہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو خیریت سے ہیں۔ کہنے لگی بس دکھا دو۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت کی، حضور کو دیکھا، کہنے لگی کل مصیبت بعد کے جل، ایک عورت ہوتے ہوئے 4 صدمے، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں بھول گئی، کوئی بات نہیں، وہ جاتے رہے، آپ کے نام پر انہوں نے جانیں قربان کر دی، تیرے نام پر کروں جہاں فدا، نہ یہ جہاں فقط 2 جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے، کروڑوں جہان بھی ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیتے۔ ایمان کی جان یہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا اللہ کے رسول دین بتانے لگا، گمراہی سے نکالنے لگا، تو وہی جو سچا اور دیانتدار کہتے تھے وہ بوجھڑیاں پھینکنے لگے، گلا گھونٹنے لگے، اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، اور وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، پھر پیچھا نہیں چھوڑا، جنگ پر جنگ، بدر اور احد اور خندق لڑائیاں کی، اور سب سے برا حملہ جو کیا، آپ ماشاءاللہ سب پڑھی لکھی ہیں، حضور کی اخلاقی حیثیت کو داغدار کرنا تھا، پھر ایسے الزام گڑے کہ اس پیغمبر کو بدنام کر دو کہ کون سا دین لیے پھرتے ہو، اور اس کے لیے قرآن مجید میں آپ سورہ نور میں دیکھتی ہیں ایسا خطرناک بم چلایا کہ نعوذ باللہ اگر وہ کامیاب ہوتا رسول کی ساری نبوت ختم ہو جاتی۔ کہنے لگے کہ یہ نبی بنا پھرتا جس کی بیوی معاذ اللہ بدکار ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا دی، اور وہ اتنا پھیلایا کہ کئی اچھے بڑے آدمی بھی اس میں پھنس گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اپنے بانجے تھے، بدری صحابی تھے، ان کا خرچہ بھی یہ دیتے تھے، مگر وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا دی کہ اب ان کو ایک ڈھیلا نہیں دوں گا۔ اتنی نمک حرامی اور احسان فراموشی کہ بھانجا ہوتے ہوئے اس نے میری بیٹی کو بدنام کرنے میں حصہ لیا۔ مگر جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بریت نازل کر دی، سورہ نور اتری، اللہ نے پاک کیا اماں کو آسمان سے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے نرم کرنے کے لیے، حالانکہ بات ٹھیک تھی کہ اتنا قریبی رشتہ دار ہوتے ہوئے سارا خرچہ میرے ذمہ اور پھر نمک حرامی کرے، نہیں خرچہ دوں گا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا، اللہ کی بات وہ لوگ مانتے تھے، رسول اللہ پر قربان تھے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، بھائی مستہ سے ابوبکر اگر قصور ہو گیا تو تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کرے؟ تم سے بھی ہوتے رہتے ہیں، اللہ تمہارے معاف کرے گا۔ جب یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سنا، دل پر پتھر کی سیل رکھی اور کہا ٹھیک ہے، میری بچی کو اس نے بدنام کیا، رشتے کا لحاظ نہ کیا، میرے احسان بلا دیے، مگر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ خدا معاف کرے؟
اگر معاف کروانا چاہتے ہو تو تم بھی معاف کرنا سیکھو۔ اسی کے وقت کا میں نے قسم کا کفارہ دے دیا، ان کا خرچہ بحال کر دیا اور رنج بلا دیے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ مطہرہ کے بارے میں یہ طوفان جو کھڑا ہوا، مدینہ شریف میں 30 دن میری بچی اور بہنوں وہ طوفان بدتمیزی برپا، حضور غم کے بہت تلے دب گئے۔ آپ نے ممبر پر تشریف لے جا کر کہا کوئی ہے جو میری عزت کی حفاظت کرے، کہ لوگوں نے میرے گھر پر بھی حملہ کر لیا۔ اور بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، پھوپھی کی بیٹی تھی، پہلے اپنے پالتو بچے حضرت زید کے ساتھ نکاح کیا تھا، نباہ نہیں ہوا، آپ نے نکاح کر لیا، مسئلہ تھا دین کا، مگر ظالموں نے یہ بھی پروپیگنڈا کر لیا کہ آپ نے تو بہو سے نکاح کر لیا۔ اس لیے یہ آیت جہاں اتری ہے نا، وہاں بیٹا دیکھنا چاہیے کہ اس کا سیاق و سباق کیا، کہاں یہ درود کی آیت اتری۔ اللہ نے کہا ظالم پہلے جنگیں لڑتے رہے، اب گھر کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ بیوی ایسی ہے اور حضور نے بہو سے نکاح۔ وہاں کہا آگے بھی بچی نے پڑھا گیا، وہ ٹکڑا ساتھ ہی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ یہ جو لوگ اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں، دکھ تو رسول کو دیتے تھے، اللہ کو کیا دکھ دیں گے، مگر رسول کی قدر اتنی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کو دکھ دیتے ہیں، پر میں اللہ کو دکھ دیتا ہوں۔ رسول کو اللہ سے الگ ہے، وہ اس کا پیارا ہے، محبوب ہے، اس کا چنا ہوا پیغمبر ہے، اس لیے جو رسول کو دکھ دیتا ہے وہ دراصل اللہ کو دکھ دیتا ہے۔ کہا جو اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں ان پر اللہ نے لعنت کر دی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے عذاب عظیم مہین تیار کیا۔ تو یہ ٹکڑا جو بعد میں آیا، آپ پڑھی لکھی ہیں ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کہتے ہیں ہم سیاق و سباق، کہ عبارت کا پہلا ٹکڑا دیکھو بعد والا دیکھو، یہاں ذکر سارا حضور کی بیویوں کا کہ پردے کے حکم ہوئے، نکاح حضور کے بیان ہوئے، بعد میں یہ آیت آئی کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں، پھر وہ ٹکڑا آ گیا کہ جو حضور کو دکھ دیتے ہیں ان پر لعنت ہے۔ تو یہ درمیان میں ٹکڑا درود کا اس لیے آیا کہ ان لوگوں نے رسول کریم کی ذات پاک پر بہتان لگانے شروع کیے، حضور کو بدنام کرنا چاہا، حضور کی شان گھٹانی چاہیے۔ تو اللہ نے 3 باتیں اس آیت میں کہی، ایک میں نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی حضور سے محبت رکھو، ایک ترجمہ تو یہ ہے اس کا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ شان گھٹانا چاہتے ہیں، تم اس کے مقابلے میں اسنا علیہ السلام دن رات آپ کی نعتیں پڑھو، تعریف کرو، جہاں موقع ملے حضور کے فضائل اور خوبیاں دنیا تک پہنچاؤ، اور بات وہی بن جائے جو علامہ اقبال کہتے ہیں دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے، پوری دنیا میں ہر جگہ ہم حضور کا نور پہنچا دیں۔ ہمیں کوئی دیکھے تو کہے اب میرے سامنے آپ بیٹھی ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی عائشہ ہے، کوئی فاطمہ ہے، کوئی خدیجہ ہے، کوئی اسماء ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں نے کیا نام رکھے۔ اب تو میں حیران ہوتا ہوں، نام بھی لوگ ایسے رکھتے ہیں معاذ اللہ، کوئی معنی نہیں ان کا، کوئی حنا رکھتا ہے، کوئی سحر رکھتا ہے، تو کیا معنی ان کا؟ خدا کے بندو کچھ ہے ان کا معنی بنتا؟ سحر کیا فجر کا وقت، حنا کیا مہندی، کچھ نہیں، دیکھ لیتے ہیں کسی ایکٹریس کا نام ہے وہ رکھ لیں، نام ان کے رکھو جن سے اللہ خوش تھا، اس کے رسول خوش تھے۔ اسماء بنت یزید ہیں، اسماء کتنا پیارا نام، کئی صحابیات کا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی بھی اسماء ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 10 سال بڑی، مگر یہ اسماء بنت یزید اور عورتوں میں سے بڑی عاقلہ اور فاضلہ تھی، سمجھدار تھی، ہر عورت نہیں سوال کر سکتی، آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں عورتوں کی نمائندہ ہوں، مجھے عورتوں نے بھیجا ہے کہ ہماری طرف سے بھی جا کر حضور سے پوچھو۔ بڑی بات پوچھی اور صحابہ خوش ہو گئے کہ عورتوں کی طرف سے آج تک ایسی بات کسی عورت نے نہیں پوچھی۔ اسماء نے کہا یا رسول اللہ مرد جمعے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، جہاد پر جاتے ہیں، جنازے اٹھاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں سے محروم ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کا گھر کا کام کرتے ہوئے حال ہو جائے کہ اس کے منہ پر بھی رخساروں پر بھی میل جم جائے، اس کے ہاتھ میلے ہو جائیں، اپنے گھر کو سنبھال رہی ہے، آپ نے فرمایا اسماء میری طرف سے جا کر عورتوں کو کہہ دے کہ وہ اس رشک اور حسد کا شکار نہ ہو کہ مرے یہ کام کرتے ہیں، گھر بیٹھی انہیں جہاد کا، جنازے پڑھنے کا، جمعے میں شریک ہونے کا سب کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، عورتوں کا مرتبہ کم ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہیں نہیں فرمایا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے، کوئی حدیث پاک نہیں ہے، آپ کا کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قدر بڑھائی، نالائق ٹھیک ہے امتی کہلاتے ہیں، اب بھی سمجھتے ہیں کہ پاؤں کی جوتی، میں نے کئی خبیثوں سنا عورت کیا پاؤں کی جوتی، مگر حرامی اگر تم رسول کو مانتے ہوتے ایسا نہ کہتے، رسول کی نظر میں بیٹی جنت کا سامان ہے۔ بہنیں حضور نے فرمایا اگر کسی کی بہنیں ہوں اور ان سے اچھا سلوک کرے، اب میرے سامنے آپ میری بچیاں بیٹیاں بیٹھی ہیں،
کہ ایک صحابی رسول کی موت کا وقت آیا، جنگ احد کا دن تھا، حضرت عبداللہ ان کا نام